جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ کون سلیمان ہے؟ ایک دن پروردگار عالم نے حضرت سلیمان سے فرمایا اے سلیمان 3 چیزیں حکومت، دولت اور علم، بتائیے ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز تمہیں محبوب ہے، کون سی چیز ہم تمہیں عطا فرما دیں؟ حکومت، دولت اور علم تمہیں اختیار ہے، جو چاہو لے لو۔ قسم خدا کی حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں مولا مجھے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، مولا تو مجھے علم عطا فرما، تو مجھے علم عطا فرما دے۔ بہت اچھے، بہت۔ لیکن قسم خدا کی حضرت سلیمان نے علم مانگا تھا، پروردگار عالم نے دولت بھی عطا فرما دی، حکومت بھی عطا فرما دی۔ حکومت کا عالم یہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، انہی میں سے ایک حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام۔ بے شک بے شک بے شک، یہی سلیمان ہے۔ ایک دن ان کی بارگاہ سے ایک پرندہ ہدہد غائب ہوا۔ پرندے نے آ کر خبر دی کہ ملک سبا میں جو یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر ایک ملک ہے، وہاں پر ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، اس کا بڑا عظیم تخت ہے جس کے بارے میں آتا کہ اس تخت کی چوڑائی 60 فٹ تھی اور اس کی لمبائی 90 فٹ۔ اتنا بڑا تخت اس عورت کا تھا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو جب اس پرندے ہدہد نے حضرت بلقیس کے تخت کا معاملہ بتایا تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا اے میرے مریدو سنو، اے میرے صحابہ سنو، ہم نے بلقیس کے پاس خط لکھ دیا ہے اور بلقیس ہمارا خط پڑھنے کے بعد میں ہم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، ہم سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، اور آنے کا انداز بھی یہ ہے کہ اب وہ زیادہ دور نہیں رہی ہے، اب وہ قریب آ چکی ہے، صرف 3 فرسخ کی دوری پر رہ گئی ہے، 5 کلومیٹر کی دوری پر رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بتائیے حکم کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا تھا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہماری بارگاہ میں لا کر رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا ہے؟ وہ صرف 5 کلومیٹر دور رہ گئی ہے، اس کا تخت 60 ہاتھ چوڑا 90 ہاتھ لمبا، اتنا بڑا تخت ہے اور وہ 5 کلومیٹر دور رہ گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہماری بارگاہ میں آ جائے۔ ہے کسی میں اتنی طاقت؟ 1 مہینے کی مسافت جانے میں لگے گی، 1 مہینے کی آنے میں لگے گی، لیکن حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہ 5 کلومیٹر دور رہ گئی ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤ، آؤ قرآن اٹھاؤ۔ حفاظ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، 19واں پارہ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ، حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ موقع کا فائدہ اٹھا کے جانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے بعد آپ کو بہت جاندار اور شاندار ہندوستان کے عظیم خطیب حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ سے بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان نے کہا ہے کوئی جو اس کا تخت لے آئے؟ قرآن اٹھاؤ۔ رب فرماتا ہے قال عفریت من الجن، مجمع لگا ہوا تھا، ایک بہت بڑا جن حضرت سلیمان کے مجمع میں تھا، جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اس جن نے کہا انا آتی کا بھی، اے اللہ کے نبی آپ حکم دو
وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر. حضرت سلیمان نے فرمایا کتنا ٹائم لگے گا, وقت کتنا لگے گا بتائیے. تو حضرت سلیمان جب بیٹھتے تھے نا تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زوال کے ٹائم تک ان کی مجلس لگتی تھی. تو آپ نے فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کہتا ہے حضور آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھا. مجلس کے ختم ہونے سے پہلے. لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے, ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے. اب جنات بھی موجود تھے, کوئی اور جن نہیں بولا, کوئی اور جن کھڑا نہیں ہوا, بلکہ قرآن میں رب فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک وہ بندہ کھڑا ہوا, ایک وہ دیوانہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اللہ والا کھڑا ہوا, ایک صاحب علم کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو یہ کام میں کر سکتا ہوں, یہ کام میں کر سکتا ہوں. فرماتے ہیں تمہیں کتنا وقت لگے جی بتائیے, کتنا وقت لگے گا؟ وہ اللہ کے مقدس بندہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ دیوانہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اجازت تو دو, قسم پروردگار عالم کی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے دربار میں حاضر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی مظفر مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے دربار میں حاضر ہوگا. قسم خدا کی یار, اب تک حضرت سلیمان علیہ نبینا فلما رآہ مستقرا عنده, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپک کر دیکھا تو وہ تخت جس کی چوڑائی 60 فٹ تھی, جس کی لمبائی 90 فٹ تھی, حضرت سلیمان کے دربار میں موجود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کون تھا؟ یہ کوئی نبی نہیں تھا, کوئی رسول نہیں تھے, بلکہ یہ اللہ کا ولی تھا. اللہ کا ولی جس کا نام مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضرت آصف ابن برخیہ تھے. تو اللہ کے ولیوں کو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے, ان کو طی مکانی اور طی زمانی کی قوت عطا فرمائی. طی زمانی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیتا. جس کام کے لیے سینکڑوں برس چاہیے ان کے ہاتھوں سے وہ ایک لمحے میں ہو جاتا. جس مسافت کو طے کرنے کے لیے سینکڑوں برس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے اشاروں سے ایک لمحے میں طے ہو جاتی ہے. یہ طاقت اللہ کے ولیوں کو رب نے عطا فرمائی ہے. آؤ بہت جلدی سے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تاریخ کے اندر آتا بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہیں. آؤ میں حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک کرامت آپ کے سامنے غوث اعظم کی پیش کر دوں. میرے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے حضرت عبد الرحمن تفسونجی, حضرت عبد الرحمن تفسونجی یہ ایک دن اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں اور سامنے ایک دیوانہ بیٹھا جن کا نام حضرت اعلیٰ حضرت نے سیدی احمد بتایا. بہجت الاسرار کے اندر ان کا نام حضرت علی لکھا ہوا ہے, لیکن میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتاؤں قسم خدا کی وہ سیدی احمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبد الرحمن تفسونجی کہتے ہیں اے لوگوں سنو, میری شان اولیاء کرام, میری شان اولیاء کرام میں ایسی ہے جیسی پرندوں کے اندر سارس کی شان ہوتی ہے. جیسے پرندوں میں سارس ہوتا
کہ اگر 1,00,000 کے مجمع میں بھی چگ رہا ہو تو دیکھنے والا اس کی لمبی گردن دیکھ کے دور سے اس کو پہچان لیتا ہے۔ یہی شان میری ولیوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، آؤ، اور یہ اس وقت کا دور تھا جب غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر یہ اعلان کر چکے تھے، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ لوگوں سنو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے غوث اعظم یہ اعلان کر چکے تھے۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت کی زبان ایک بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے یہ اعلان کیا تھا نا، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو غوث اعظم سے پوچھا، اے غوث اعظم ذرا یہ تو بتا دو، جب تم نے یہ کہا تھا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو شان کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں جب پروردگار، جب میں نے یہ کہا قدمی حالی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو پروردگار عالم نے میرے قلب اطہر پر ایک تجلی فرمائی، گھر پر ایک تجلی فرمائی۔ اس تجلی کا عالم یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم نے جو راز میرے دل کے اندر رکھے ہیں، اگر میں یہ راز کسی پہاڑ پر رکھ دوں تو وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر یہ راز میں کسی سمندر میں ڈال دوں تو اس سمندر کا پانی خشک ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی تجلی سے میرے دل کے اندر پنہا ہے، قسم خدا کی۔ حضرت عبد الرحمن تفسون جی نے جب اتنا کہا تھا نا کہ میری شان پرندوں میں ایسی ہے، ولیوں میں ایسی ہے جیسے کہ پرندوں میں سارس کی ہوتی ہے، تو وہ جو بیٹھے تھے نا سامنے سید احمدی، وہ کہتے ہیں یار میرے ذہن کا یہ بات کھٹکی کہ اس سے تو ایسا لگتا ہے یہ میرے پیر غوث اعظم جی، یہ اپنے آپ کو غوث اعظم سے بھی بڑا بیان کر رہے ہیں، بڑا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دیوانہ سیدی احمد جو کدلی پہنے ہوئے تھا، جب اس نے اتنا اندازہ کیا نا کہ آج عبد الرحمن اپنے آپ کو غوث اعظم سے بڑا بتا رہے ہیں، اس دیوانے نے اپنی کدلی کو پھاڑا ہے، اپنی کدلی کو اپنے بدن سے الگ کیا ہے، سینہ تان کر عبد الرحمن کے سامنے کھڑا ہوا اور مسکرا کر کہا، اے عبد الرحمن کشتی لڑو، اے عبد الرحمن کشتی لڑو گے؟ پہلوانوں کے انداز میں سینہ تان کر عبد الرحمن کے سامنے کھڑا ہے، اے عبد الرحمن کشتی لڑو گے؟ قسم خدا کی، حضرت عبد الرحمن یہ بھی صاحب کشف و کرامت تھے، کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ اس دیوانے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سینے کو دیکھتے ہیں، کبھی قدموں کو دیکھتے ہیں۔ مریدین حیران ہیں، پریشان ہیں، مریدین عرض کرتے ہیں حضور جواب دیتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو عبد الرحمن تفسون جی کا جملہ سنا، آپ فرماتے کیا جواب؟ اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم درگاہوں کو ماننے والے ہیں، ہم کرامت کو ماننے والے ہیں۔ قسم خدا کی یار، کوئی سوال کرتا ہے مولانا، نبی کے معجزے کی بات آتی ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ولی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ولی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہے، کرامت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ تم اہل سنت و جماعت ولیوں کو مانتے ہو، مزاروں پر جاتے ہو، ان کی کرامتوں کو بیان کرتے ہو، ان کی کرامتوں کو سنتے ہو، پورا مہینہ غوث اعظم کی کرامتوں کو سنتے ہو، ولیوں کی ولایت کے ڈنکے بجاتے ہو۔ ذرا یہ تو بتا دو، کیا قرآن میں کیا حدیث میں کہیں ولیوں کا ثبوت بھی ملتا ہے، کہیں کرامت کا ثبوت بھی ملتا ہے؟ کہیں قرآن و حدیث میں ولیوں کا ثبوت بھی ہے، کرامتوں کا پتہ بھی ملتا ہے؟ تو اٹھاؤ قرآن 19ویں پارے کے اندر پروردگار عالم نے پوری سورہ نمل نازل فرمائی، سورہ نمل، اس میں حضرت سلیمان علیہ